اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شاہ زیب الطاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئے آنے والا لیکچر آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ الربیۃ الطالبین المصطفی الاول ثانی ثالث رابع کے تمام لیکچرز یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور چینل کی پلے لسٹ میں سے بھی جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہماری جاری و ساری تھی۔ الوحدۃ الثانیۃ عشرہ 12واں یونٹ ہمارا جاری و ساری تھا۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 6 اسباق تھے۔ ہمارا الدرس الثانی دوسرا سبق التعرف علی الاجتماع الاسبوعی، یہ ہفتہ وار اجتماع کے تعارف کے بارے میں یہ ہمارا کنٹینیو تھا۔ اس کا چیپٹر ہم نے مکمل کر لیا تھا، آج ہم نے ان کی تمارین کو حل کرنا ہے۔ تو بلا تاخیر ہم اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول پہلی مشق۔ التدریب الاول پہلی مشق، فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کے بارے میں سوچئے۔ تو پہلا سوال لکھا ہوا ہے، هل تقوم بإلقاء محاضرۃ دینیۃ فی الاجتماع الاسبوعی، کیا آپ قائم کرتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں، مطلب لیکچر دیتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں؟ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم جواب میں کہیں گے جی ہاں میں لیکچر دیتا ہوں ہفتہ وار اجتماع میں۔ تو اس کا جواب آئے گا نعم اقوم، اوپر تھا تقوم تو یہاں پر آ جائے گا اقوم بإلقاء محاضرۃ دینیۃ فی الاجتماع الاسبوعی، مطلب حل کی جگہ آپ نے نعم لگا دینا ہے اور تقوم کی جگہ اقوم لگا دینا ہے، باقی سارا سیم۔ نعم اقوم بإلقاء محاضرۃ دینیۃ فی الاجتماع الاسبوعی، جی ہاں میں ہفتہ وار اجتماع میں لیکچر دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا سوال لکھا ہوا ہے، لماذا سیتم عقد الاجتماع الاسبوعی، ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے جواب جو لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے یہ عوام کی بھلائی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب عربی کے اندر یوں آئے گا، سیتم عقد الاجتماع الاسبوعی لاصلاح الناس، لاصلاح الناس، سیتم عقد الاجتماع الاسبوعی لاصلاح الناس، یہ اس کا جواب آئے گا دوسرے سوال کا۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے تیسرا سوال، ما هو الغرض الذي تحضر من اجلہ الاجتماع، آپ کس مقصد کے لیے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں؟ آپ کس مقصد کے لیے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، کیا غرض ہے؟ احضر فی الاجتماع لاصلاح نفسی، میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوتا ہوں اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، یہ اس کا جواب آئے گا تیسرے سوال کا۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا سوال لکھا ہوا ہے، هل يتأكد المسؤول من ان الاجتماع يبدأ في الوقت المحدد، کیا منتظم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع مقررہ وقت پر شروع ہو؟ تو اس کا جواب آئے گا نعم يتأكد المسؤول هذا الامر، جی ہاں منتظم اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پانچواں سوال لکھا ہوا ہے، هل تخطط لأجل تکوین الاجتماع فعالا، کیا ہفتہ وار اجتماع کو مؤثر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہنا ہے جی ہاں میں منصوبہ بندی کر رہا ہوں ہفتہ وار اجتماع کو بنانے کے لیے۔ تو جواب آئے گا اس کا عربی کے اندر کچھ یوں، نعم اخطط لأجل تکوین الاجتماع فعالا، بس حل کی جگہ نام لگا دینا ہے اور تخطط کی جگہ اخطط کر دینا ہے، تو جواب ہمارا بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا سوال چھواں سوال ہے، هل تجہز لحضور الاجتماع، کیا آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہنا ہے جی ہاں میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی تیاری کر رہا ہوں، نعم انا اجہز لحضور الاجتماع، یہ اس کا جواب آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، ساتواں سوال لکھا ہوا ہے، هل يكون اجتماعك الاسبوعی اکثر عددا ونجاحا بشکل کبیر، کیا آپ کے ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوں گے نمایاں طور پر؟ تو ہم نے کہنا ہے جی ہاں ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اس کا جواب آئے گا نعم یکون اجتماع الاسبوعی اکثر عددا۔ آگے چلتے ہیں، آٹھواں سوال لکھا ہوا ہے، هل يستحق الاجتماع اہتماما کبیرا، کیا ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ قابل توجہ ہے؟ تو ہم نے کہنا ہے جی ہاں اجلاس جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ قابل توجہ ہے،
تو جواب آئے گا نعم یستحق الاجتماع اہتماما کبیرا۔ آگے چلتے ہیں، آگے 9واں سوال آخری، من یخطب فی الاجتماع القادم، اگلا ہفتہ وار اجتماع میں کون خطاب کرے گا؟ تو ہم آگے سے جواب میں لکھیں گے المعلم یخطب فی الاجتماع القادم، اگلا جو ہفتہ وار اجتماع آئے گا اس میں معلم استاد جو ہیں وہ ہفتہ وار اجتماع میں بیان کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی مشق جو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنی دوسری مشق کی طرف، التدریب الثانی، دوسری مشق۔ پہلے ہم نے سوالوں کے جواب دیے تھے، اب ہم نے جواب کے سوال بنانے ہیں۔ تو جس طرح لکھا ہوا ہے پہلے کے اندر، یعنی کہ خالی ڈیش دیے، یہ نیچے دیکھیں آپ، لکھا ہوا ہے سیلقی الدرس فی الاجتماع القادم رئیس مجلس الشورا، اس کا ترجمہ ہے شورا کے کونسل کے چیئرمین آئندہ اجلاس میں سبق دیں گے، یہ جواب ہے۔ تو ہم نے کچھ سوال اس طرح بنانا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں کون جو ہے وہ سبق سکھائیں گے، اس کا عربی جو آئے گی وہ یہ آئے گی من یلقی الدرس فی الاجتماع القادم، آنے والا جو ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں کون بیان کریں گے؟ تو اس کا یہ جواب آ گیا سیلقی الدرس فی الاجتماع القادم رئیس مجلس الشورا، یہ ہو گیا ہمارا پہلا کلیئر۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا لکھا ہوا ہے جہزت 5 اشخاص للاجتماع الاسبوعی، میں نے ہفتہ وار اجتماع کے لیے 5 لوگوں کو تیار کیا ہے۔ تو اس کا سوال کچھ ہم یوں بنائیں گے کہ آپ نے ہفتہ وار اجتماع کے لیے کتنے لوگ تیار کیے؟ تو اس کی عربی کچھ یوں آئے گی کم شخصن جہزت للاجتماع، آپ نے ہفتہ وار اجتماع کے لیے کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے، یہ اس کی عربی آئے گی کم شخصن جہزت للاجتماع الاسبوعی۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا سوال، تیسرا انہوں نے جواب دیا ہوا ہے ما حضرت الاجتماع السابقہ لانی کنت مشغولا، یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تیسرے سوال کا جواب۔ تو ہم نے سوال بنانا ہے، اس کے جواب کی اردو کچھ یوں ہے میں نے پچھلے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت نہیں کی کیونکہ میں مصروف تھا۔ تو اس کا سوال کچھ یوں بنے گا کہ آپ نے پچھلے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیوں نہیں کی، کیوں نہیں آیا آپ ہفتہ وار اجتماع میں، پچھلے ہفتہ وار اجتماع میں؟ تو اس کی عربی کچھ یوں بنائیں گے ہم لماذا ما حضرت الاجتماع السابقہ، لماذا کیوں ما حضرت آپ نہیں آئے، الاجتماع السابقہ پچھلے، آپ ہفتہ وار اجتماع پچھلے جو ہفتہ وار اجتماع میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا یہ جواب انہوں نے کہہ دیا ما حضرت الاجتماع السابقہ لانی کنت مشغول، کیونکہ وہ میں جو ہے وہ مشغول تھا۔ آگے چلتے ہیں، چوتھے سوال کا کچھ جواب آپ دیکھیں، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سأحضر حلقۃ السنن والآداب بعد نہایت الاجتماع، میں ہفتہ وار اجتماع کے اختتام کے بعد سنت اور آداب کے حلقے یعنی نشست میں شرکت کروں گا۔ تو اس کا سوال ہم یوں کچھ بنائیں گے کہ آپ ہفتہ وار اجتماع کے بعد کیا کریں گے؟ تو وہ آگے سے انہوں نے جواب انہوں نے دیا ہے کہ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد جو ہے وہ سنتوں اور آداب کی نشست میں شرکت کروں گا۔ تو اس کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو اس کی عربی کچھ یوں آئے گی چوتھے سوال کی ماذا تفعل بعد نہایت الاجتماع، یہ چوتھا سوال جو ہم نے بنانا ہے وہ یہ ہے ماذا تفعل بعد نہایت الاجتماع، آپ جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد کیا کریں گے؟ تو آگے وہ اس نے بتا دیا کہ سنت اور آداب کی نشست میں شرکت کریں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے 4 سوال۔ آگے 5واں سوال کا جواب انہوں نے دیا ہوا ہے سیعقد المدیر حلقۃ السنن والآداب فی الاجتماع ھذا المرۃ، یہ 5واں سوال دیا ہے، اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ مدیر جو ہے وہ پرنسپل کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر ہم ایک طرح کا بیان کرنے والے کا نام لے لیتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا جو ہے وہ اس بار جو ہے ہفتہ وار اجتماع میں سنت اور آداب کی نشست کریں گے۔ تو اس کا سوال ہم کچھ یوں بنائیں گے کہ سنت اور آداب جو ہے اس کی نشست جو ہے وہ کون یعنی کہ منعقد کرے گا؟ تو ہم اس کا سوال کی عربی کچھ یوں بنائیں گے من یعقد حلقۃ السنن والآداب، کون ہے جو سنت اور آداب کی جو نشست ہے اس کو منعقد کرے گا؟ تو اس کا جواب آگے دے دیا سیعقد المدیر حلقۃ السنن والآداب فی الاجتماع ھذہ المرۃ، یہ ہو گیا ہمارا 5 سوال۔ آگے چلتے ہیں، 6واں سوال لکھا ہوا ہے، 6ویں سوال کا جواب لکھا ہوا ہے قررت ان اشارک فی الاجتماع اليوم، میں نے آج کے جو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے، یہ جواب انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اس کا سوال کچھ ہم یوں بنائیں گے کہ آپ نے آج کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس کی عربی کچھ یوں آئے گی ماذا قررت اليوم، یہ اس کی عربی آئے گی۔ یہ 6 سوال ہو گئے۔ 7ویں سوال کا جواب آئے گا یبدأ الاجتماع مباشرۃ بعد صلاۃ
मगरिबी। नमाज मगरिब के बाद हफ्तावार इज्तिमा शुरू होता है। तो इसकी जो सवाल बनाएंगे वो ये आएगा कि हफ्तावार इज्तिमा कब शुरू होता है। तो इसका अरबी जो आएगी वो ये आएगी मता यबदाउल इज्तिमाउ, हफ्तावार इज्तिमा कब शुरू होता है। तो आगे उसको जवाब दिया है कि मगरिब की नमाज के बाद यबदाउल इज्तिमाउ मुबाशरतन बाद सलातिल मगरिब। ये हो गए 7 सवाल। आगे हम 8वें सवाल पर। 8वें सवाल का जवाब लिखा हुआ है लक़द हानल वक्तु लिइंतिहाइल इज्तिमाई। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हफ्तावार इज्तिमा जो है वो ख़त्म होने का वक्त चल रहा है, हफ्तावार इज्तिमा जो है वो ख़त्म होने ही वाला है। तो इसका कुछ सवाल हम इस तरह बनाएंगे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो इसकी अरबी आएगी माज़ा हानल वक्तुल आना, ये इसकी अरबी आएगी। आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वें सवाल का जवाब लिखा हुआ है यंतहिल इज्तिमाउ फिल आशिरति वन निस्फि तकरीबन। हफ्तावार इज्तिमा जो है तकरीबन 10:30 बजे जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसकी अरबी हम कुछ जो सवाल बनाएंगे वो ये आएगा कि हफ्तावार इज्तिमा जो है वो कब ख़त्म होता है। तो इसकी अरबी आएगी मता यंतहिल इज्तिमाउ, हफ्तावार इज्तिमा जो है वो कब ख़त्म होता है। आगे आखिरी सवाल हमारा 10वें सवाल का जवाब लिखा हुआ है काना फिल इज्तिमा इस्साबिकी अददुन कबीरुन जिद्दन मिनल हादिरीन। इसका तर्जुमा है गुज़श्ते इजलास में हाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद थी। गुज़श्ते इजलास में हाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद थी। इसकी अरबी हम कुछ यूँ बनाएंगे पिछले इज्तिमा में जो हाज़रीन की तादाद थी वो कितनी थी, ये इसकी यानी कि सवाल है। तो इसकी अरबी कुछ यूँ आएगी कम हादिरीन फिल इज्तिमा इस्साबिक, जो पिछला इज्तिमा गुजरा है इसमें हाज़रीन की तादाद कितनी थी। तो ये हमारी 2 मशक़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी हैं। आगे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी 6 मशक़ें इसकी टोटल। तो ये हम आपको अगले लेक्चर में बितरतीब देंगे। अगर आपको अगला लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मुकम्मल प्लेलिस्ट का, वरना चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर आप समाप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी किस्म की आपको समझ ना आई हो या मेरी कोई गलती हो तो उसके लिए भी ज़रूर रहनुमाई फरमाइएगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिएगा, वहाँ पर आकर रब्ता फरमा लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए वो भी मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप के नंबर पर आकर रब्ता कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुर्शिद शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार मुर्शिद शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार मुर्शिद।